بہت سے لوگ عملیات کے شوقین ہوتے ہیں، تو ان کو عملیات کا شوق ہوتا ہے وظیفے پڑھنے کا، اور یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمارے قابو میں کوئی جنات ہو، ہم اس سے کام لیں اور لوگوں میں مشہور ہو جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس قسم کے ارادے کرتا ہے کہ میں کوئی عمل کر لوں اور میرے پاس کوئی جنات آ جائے جس سے میں اپنا علاج کر سکوں۔ کبھی جو دنیا میں دھکے کھانے کے بعد اور صحیح عاملین نہیں ملتے، تو اس نتیجے میں اس طرح کے ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ کرتے یہ ہیں کہ کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور کسی کتاب میں کوئی عمل دیکھتے ہیں تو اس کو وہ پڑھنے لگتے ہیں بلا اجازت۔ جنات کو قابو میں کرنے کے جو عمل ہوتے ہیں وہ مجرب ہوتے ہیں۔ یہ یاد رہنی چاہیے بات کہ بنا اجازت کے وہ عمل کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، شیاطین خبیث کبھی کبھی مسلط ہو جاتے ہیں، بھلے ہی وہ عمل قرآن کی آیتوں سے پڑھ رہا ہو، کر رہا ہو، کیونکہ وہ مجرب ہوتا ہے اور اس کو وہ دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے موکل آ بھی جاتے ہیں پڑھنے سے، لیکن کیونکہ پڑھنے والے کو پوری شرائط معلوم نہیں ہوتی، پورے قواعد معلوم نہیں ہوتے، عملیات کے اصول سے وہ واقف نہیں ہوتا، تو پھر ہوتا یہ ہے وہ اپنی عام زندگی گزارنے لگتا ہے، اور جس طریقے سے گناہ ہوتے ہیں یا نمازیں چھٹتی ہیں، کبھی زبان سے گناہ ہوتے ہیں، تو یہ جب وہ موکل ساتھ ہوتے ہیں اور یہ سب ہوتا ہوا اس کو دیکھتے ہیں جس نے یہ عمل کیا تھا، تو پھر وہ الٹا اس کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیا تھا کسی بیماری کو دور کرنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اور مصیبت بڑھ جاتی ہے، اور پھر ان سے پیچھا نہیں چھٹ پاتا، کیونکہ وہ پھر ناراض ہو کر اس کے کام بگاڑتے بھی ہیں، صحت بھی خراب کر دیتے ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ اس کے اندر صحت کا آتا ہے کہ ان کی صحت بگڑتی چلی جاتی ہے، گھر کے لوگوں پر مصیبتیں ایسا لگتا ہے مسلط ہو گئی ہوں، اور نا اتفاقی ان کے اندر بڑھ جاتی ہیں، مختلف قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہونے لگتی ہے۔ جو اس پر تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے، ہمارے چینل پر رجعت کے نام سے ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میری رائے یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھ کر موکل والا عمل نہ کیا جائے۔ باموکل جو عمل ہوتے ہیں اس کے اندر پورے اصول و قواعد ہوتے ہیں، اس کو پہلے سمجھیں، اور کسی صاحب مجرب سے جس کو اجازت بھی ہو اس سے اجازت لیں، اس کے طریقے کو معلوم کریں، اور بہت احتیاطوں کے ساتھ اس عمل کو کریں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو۔ سنت کے جو عمل ہوتے ہیں وہ عافیت کے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی رجت نہیں ہوتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا، صرف فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اپنے علاج کے لیے یہ عمل کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ مسنون اعمال کی پابندی کرے اچھے خاصے زمانے تک، انشاءاللہ اسے وہ کافی ہو جائیں گے، اور ان اعمال سے کوئی رجت نہیں ہوتی، کیونکہ سنت کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کو پڑھنے سے فرشتے حفاظت کے لیے آتے ہیں، تو وہ کام میں تو لگتے ہیں، قابو نہیں ہوتے ہیں، اور نقصان اس کا کوئی نہیں ہوتا۔